السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسر روم کی اسی کشمکش میں پوری رات گزر گئی کہ مسلمانوں سے کیسے نمٹا جائے۔ پھر صبح ہوتے ہی کیسر روم نے ایک خفیہ اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں عمائدین سلطنت کے ساتھ شہر کے معزز اور دانش مند افراد بھی شریک تھے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو قیصر روم نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عیسائی اپنی تعداد میں اربوں سے کہیں زیادہ ہیں، ان کے ہتھیار پرانے اور جنگی وسائل بھی تم سے کہیں کم ہیں، دیگر ساز و سامان میں بھی تم لوگ مسلمانوں پر فوقیت رکھتے ہو، مگر جب میدان جنگ میں ان کے مقابل صف آرا ہوتے ہو تو شکست کھا جاتے ہو، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ قیصر روم کے لہجے سے شدید ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ ہرقل اعظم کا سوال سن کر سب نے سر جھکا لیا۔ حاضرین میں انطاکیہ کا سب سے بڑا پادری شہرام بھی شامل تھا۔ اس کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی اور وہ بھی ہرقل اعظم سے نظریں چرا رہا تھا۔ قیصر روم نے پادری شہرام کی اس کیفیت کا اندازہ کر لیا اور پھر بلند آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، عیسائیوں کے عظیم مذہبی پیشوا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ دمشق، اردن اور حمص کے محاذوں پر صلیب ہماری مدد کو کیوں نہیں آئی؟ اس نے اپنے نام لیواؤں کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑ دیا؟ پادری شہرام نے اپنے شہنشاہ کی طرف دیکھا اور بجھے ہوئے لہجے میں بولا، ہرقل اعظم، کبھی کبھی سچے اور ایماندار لوگوں کو بھی شکست ہو جاتی ہے۔ خداوند خدا اپنے کاموں کو خود ہی جانتا ہے۔ محترم پیشوا، آپ کے اس جواب سے نہ میرا دل مطمئن ہوا اور نہ دماغ۔ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور موجود ہے جس پر مصلحت اور خاموشی کا پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ قیصر روم کی بات سن کر حاضرین کی گردنوں کا خم کچھ اور نمایاں ہو گیا۔ کچھ دیر تک دربار کی فضا پر گہرا سناٹا طاری رہا۔ پھر ایک شخص اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ یہ انطاکیہ کے ایک معزز اور نیک نام عیسائی ایمن تھا۔ اس نے باوقار لہجے میں قیصر روم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے سچ فرمایا کہ ہم میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ ذلت اور شکست ہمارا مقدر بنی ہے۔ آج میں اس خرابی کو اس مجلس خاص میں سننا پسند کروں گا۔ قیصر روم کے لہجے سے بدستور تلخی جھلک رہی تھی۔ ہرقل اعظم، اس بات کا یقین دلائیں کہ مجھے سچ بولنے کی سزا نہیں دی جائے گی۔ ایمن کے چہرے سے ہلکا سا خوف جھلک رہا تھا۔ آج تمہاری زبان پر کوئی پابندی نہیں، قیصر روم نے پرجلال لہجے میں کہا، جو کچھ تمہیں کہنا ہے بے خوف ہو کر کہہ ڈالو، تمہارے لیے امان ہے، سلامتی ہے۔ قیصر روم کی طرف سے اجازت ملتے ہی ایمن نے انتہائی پرسود لہجے میں کہنا شروع کیا، ہرقل اعظم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دمشق، اردن اور حمص سے آنے والے عیسائیوں کی جماعت کا ہر فرد جھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر ایمن چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور حاضرین مجلس کی دلی کیفیات کا جائزہ لینے لگا۔ اس خفیہ اجلاس میں موجود ہر فرد کے چہرے پر ایمن کے لیے نفرت کا رنگ جھلک رہا تھا، مگر قیصر روم کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے بڑے تحمل کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، ایمن، تم اپنا بیان جاری رکھو۔ دمشق اور اردن میں میرے بھی کچھ قریبی عزیز اور دوست رہتے ہیں۔ ان میں خوبصورت جوان عورتیں اور نوخیز دوشیزائیں بھی شامل ہیں۔ 2 ہفتے پہلے ہی میرا ایک دوست انطاکیہ سے آیا تھا۔ اس نے مقدس باپ اور بیٹے کی قسم کھا کر بتایا کہ ان علاقوں میں تمام عیسائیوں کی جان و مال، عزت و آبرو مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ایک بار پھر حاضرین مجلس کے چہروں کے رنگ بگڑ گئے۔ وہ ایمن کی زبان سے مسلمانوں کی وحشت و درندگی کے فرضی افسانے سننا چاہتے تھے، مگر جب ایمن نے اپنے ایک دوست کے حوالے سے مقدس باپ اور بیٹے کو درمیان میں لا کر مسلمانوں کی بے مثال رواداری اور کریمانہ عمل کا ذکر کیا تو ان کے سینوں میں نفرت و عصبیت کی آگ کے شعلے بھڑک گئے۔ اس کے برعکس قیصر روم کے چہرے پر حیرت و سکوت کا رنگ نمایاں تھا۔ ایمن نے مختصر سے سکوت کے بعد دوبارہ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، ہرقل اعظم،
میں نہایت اذیت و کرب اور ندامت کے ساتھ اس حقیقت کا انکشاف کر رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ شراب پیتے ہیں، دن رات بدکاریوں میں مبتلا رہتے ہیں، وعدہ کر کے بڑی بے حیائی سے اسے توڑ دیتے ہیں، ضعیفوں کو ستاتے ہیں اور کمزوروں پر ظلم اٹھاتے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب کسی سے عہد کر لیتے ہیں تو اسے نبھانے کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ ان کا اخلاق ہم سے کہیں زیادہ بلند اور ان کا سلوک ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ وہ کسی پر ظلم نہیں ڈھاتے بلکہ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ان کے یہاں رنگ و نسل اور قبیلہ و خاندان کی کوئی تفریق نہیں، وہ سب آپس میں برابر ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے ہر کام میں جوش اور استقلال ہوتا ہے۔ اگر ہم نے دمشق، اردن اور حمص کی شکست سے سبق حاصل کر کے اپنے کردار نہیں بدلے تو ایمن نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی، مگر قیصر روم کے ساتھ تمام حاضرین مجلس بھی سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر وہی ہوا جس کی طرف ایمن نے اشارہ کیا تھا۔ رومی عیسائیوں نے اپنی عادتیں نہیں بدلیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت بدل ڈالی۔ مسلمانوں کی مسلسل فتوحات کی خبریں سن کر قیصر روم گھبرا گیا اور اس نے پھر بڑی عجلت کے ساتھ شام چھوڑ کر قسطنطنیہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب انطاکیہ اور گرد و نواح کے عیسائیوں کو بادشاہ کے ارادے کی اطلاع ملی تو وہ قطار در قطار محل کے صدر دروازے پر جمع ہو کر گریہ و زاری کرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر قیصر روم کی مذہبی غیرت نے جوش مارا اور پھر اس نے مسلمانوں سے مقابلے کا اعلان کر دیا۔ فوراً ہی برق رفتار قاصد ان علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے جو قیصر روم کے زیر نگی تھے۔ ہرقل اعظم نے تمام عیسائی حاکموں کے نام ایک ہی فرمان جاری کیا تھا کہ عیسائیت کو مسلمانوں سے شدید خطرہ لاحق ہے، صلیب تمہیں پکار رہی ہے۔ قیصر کے اس فرمان نے عیسائیوں کے مذہبی جذبات میں آگ لگا دی اور وہ طوفان برقبات کی طرح انطاکیہ پہنچ گئے۔ رومیوں کی پرجوش جنگی تیاریوں کو دیکھ کر لشکر اسلام کے سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام فوجی افسروں کو طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اس صورتحال میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے۔ ہر افسر نے اپنے ذہن کی رسائی کے مطابق مختلف رائے پیش کی۔ بالآخر طویل بحث و تمہیز کے بعد امور جنگ کے سارے ماہرین اس بات پر متفق ہو گئے کہ مختلف معاہدوں پر تعینات مسلمان سپاہیوں کو ایک مقام پر جمع کر لیا جائے۔ نتیجتاً تمام مجاہدین اسلام دمشق میں یکجا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مقبوضہ علاقوں کے عیسائی مردوں کو ایک طویل و عریض میدان میں جمع کر کے ان سے مختصر خطاب کیا۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم اپنی بے پناہ مصروفیات کے باعث تم لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، اس لیے جزیے یعنی حفاظتی ٹیکسز کی ساری رقم واپس کی جاتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سن کر تمام عیسائی رونے لگے۔ پھر جب لشکر اسلام دمشق چھوڑ کر اردن کی طرف جانے لگا تو سارے عیسائی اشکبار آنکھوں کے ساتھ یہ دعا کر رہے تھے، خداوند خدا تمہیں حفاظت کے ساتھ واپس لائے کہ تم اس زمین پر بسنے والوں کے لیے امن و سلامتی کا سائبان ہو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اردن پہنچ کر رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یرموک کا میدان منتخب کیا۔ یرموک کے قریب ہی ایک مقام دیر الحیل ہے، یہاں رومی فوج جمع ہو رہی تھی۔ ان کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اس کے برعکس مسلمان سپاہیوں کی تعداد 20 اور 30 ہزار کے درمیان تھی۔ پہلا معرکہ رجب 15 ہجری میں ہوا، جس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ رومیوں نے کچھ دنوں کے لیے جنگ روک دی اور مصلحت کی تجویز پیش کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر قیصر روم کے پاس بھیجا، مگر یہ سفارت ناکام رہی۔ رومی دوبارہ میدان جنگ میں نمودار ہوئے۔ اب کی بار ان کا جوش و خروش وحشت کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ عیسائیوں کے وہ مقدس راہب جنہوں نے برسوں سے آسمان نہیں دیکھا تھا،
وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں سے نکل کر عام سپاہیوں میں شامل ہو گئے تھے۔ کچھ پادریوں پر جنونی کیفیت طاری تھی، وہ ہاتھوں میں صلیبیں اٹھائے عیسائی لشکر کے آگے آگے تھے اور چیخ چیخ کر اپنے ہم قوموں کی ہمت بندھا رہے تھے، آگے بڑھو اور صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا ڈالو۔ آج دنیا کی کوئی طاقت تمہارے مقابل نہیں ٹھہر سکتی، اس لیے کہ تمہیں حضرت یسوع مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی تائید حاصل ہے۔ 3000 رومی سپاہیوں نے اپنے پیروں میں بیڑیاں پہن رکھی تھیں تاکہ میدان جنگ سے فرار ہونے کا خیال بھی ان کے دل میں نہ آئے۔ رومیوں کے یہ تیور اور انداز دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نئے سرے سے اسلامی فوج کو ترتیب دیا اور مجاہدین کو 36 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر ایسی خونریز جنگ ہوئی کہ یرموک کا میدان انسانی لاشوں سے پٹ گیا۔ اس معرکہ آرائی میں 1 لاکھ کے قریب رومی سپاہی قتل ہوئے اور 3000 اہل ایمان نے جام شہادت نوش کیا۔ جب قیصر روم کو اس عبرتناک شکست کی خبر ملی تو شدت غم سے اس کا سرخ و سفید چہرہ دھواں ہو گیا۔ پھر وہ انتہائی حسرت و یاس کے عالم میں سینہ کوبی کرتا ہوا شام سے قسطنطنیہ چلا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھیجا ہوا قاصد فتح عظیم کا مژدہ لے کر برق رفتاری کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خلیفہ اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنگ قادسیہ کی طرح جنگ یرموک کا نتیجہ جاننے کے لیے کئی راتوں سے جاگ رہے تھے۔ پھر جب قاصد نے لشکر اسلام کی سربلندی اور سرخ روئی کی خبر دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مضطرب ہو کر مسند خلافت سے اتر کر سجدے میں چلے گئے۔ معبود حقیقی کا شکر ادا کرنے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور زبان مبارک پر یہ مقدس کلمات جاری تھے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایران کے بعد دوسری عظیم طاقت روم کا غرور بھی خاک میں مل گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فلسطین کی جنگی مہم حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی تھی، مگر درمیان میں جنگ یرموک چھڑ جانے سے وہ مہم ادھوری رہ گئی تھی۔ قیصر روم کے اقتدار کا خاتمہ ہوتے ہی حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی کلہ بند ہو کر مقابلہ کرتے رہے۔ اس دوران میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ عیسائیوں نے کچھ دنوں تک مدافعت کی مگر ان کی عسکری قوت بکھر چکی تھی، اس لیے مسلمانوں سے صلح پر آمادہ ہو گئے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھ دی کہ خود خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہاں آ کر صلح کا معاہدہ تحریر کریں۔ یہ بڑی عجیب شرط تھی، مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہی قاصد کو ایک خط دے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا۔ خط میں یہ عبارت درج تھی: اگر خلیفہ بنفس نفیس یہاں تشریف لے آئیں تو بیت المقدس جنگ و جدل اور خون ریزی کے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پڑھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کر کے بلا تاخیر فلسطین کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آسمان کی آنکھ نے ایسا منظر نہ پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ آئندہ کبھی دیکھے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حالت میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے کہ ستوؤں کا ایک تھیلا، ایک اونٹ، ایک غلام اور ایک لکڑی کا پیالہ آپ کا سامان سفر تھا۔ نہ شتر شاہی، نہ فوج کثیر، نہ تبل، نہ علم اور نہ محافظ و نقیب۔ کیسر و کسریٰ کے تاج جس کے قدموں کا غبار بن چکے تھے، یہ اس عظیم فاتح کا سفر تھا۔ کبھی غلام اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی پشت پر سوار ہوتے، اور کبھی غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے چلتے۔ یہ سن 18 ہجری رجب کا مہینہ تھا۔ جابیہ کے مقام پر اسلامی فوج کے اعلیٰ افسروں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔
اس وقت یہ فوجی افسر ایران کے قیمتی ریشمی کپڑوں کی قبائیں پہنے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے۔ تم لوگوں نے اتنی جلدی اسلامی سادگی کو چھوڑ کر اجمیوں کی عادتیں اختیار کر لیں۔ فوجی افسران نے ریشمی قباؤں کے دامن اٹھا کر دکھائے جن کے نیچے جنگی ہتھیار موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ بیت المقدس کے عیسائی رئیس بھی جابیہ پہنچ گئے۔ پھر اسی مقام پر وہ تاریخ ساز معاہدہ کیا گیا جس میں تحریر تھا، یہ وہ امان ہے جو اللہ کے غلام خلیفہ عمر نے ایلیا کے لوگوں کو دی۔ یہ امان ان کی جان، مال، گرجا، صلیب، تندرست بیمار اور ان کے تمام مذہب والوں کے لیے ہے۔ ان کے گرجاؤں میں نہ سکونت اختیار کی جائے گی اور نہ وہ ڈھائے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے احاطے اور چار دیواریاں بھی محفوظ رہیں گی۔ نہ ان کی صلیبوں کو نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ایلیا میں ان لوگوں کے ساتھ یہودی رہنے نہیں پائیں گے۔ ایلیا والوں پر فرض ہے کہ وہ دوسرے شہروں کی طرح جزیہ ادا کریں اور یونانیوں کو اپنے علاقے سے نکال دیں۔ ان یونانیوں میں سے جو شہر سے نکلے گا اس کی جان و مال کی حفاظت کی جائے گی جب تک کہ وہ اپنی جائے پناہ پر نہ پہنچ جائے، اور ان میں سے جو ایلیا ہی میں سکونت اختیار کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی امان ہے، مگر اسے ایلیا والوں کی طرح جزیہ دینا ہوگا۔ ایلیا والوں میں سے جو شخص اپنی جان اور مال لے کر یونانیوں کے ساتھ نکل جانا چاہے تو وہ بھی مامون و محفوظ ہے۔ اس تحریر پر اللہ، رسول، خلفاء اور مسلمانوں کا ذمہ ہے، بشرطے کہ یہ لوگ مقررہ جزیہ ادا کرتے رہیں۔ اس معاہدے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہیں۔ یہ معاہدہ 18 ہجری میں تحریر کیا گیا۔ یاد رہے ایلیا خلیج عقبہ کے شمالی سرے پر واقع ایک ساحلی شہر ہے۔ اس معاہدے کی تکمیل کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ اسلام کے عظیم فاتح کا لباس اتنا معمولی اور فرسودہ تھا کہ اسے دیکھ کر مسلمان فوجیوں کو شرم سی محسوس ہونے لگی، اس خیال سے کہ خلیفہ کو اس لباس میں دیکھ کر عیسائی کیا کہیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترکی گھوڑا اور قیمتی پوشاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو عزت بخشی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر فاتح ایران و روم یہی بوسیدہ لباس پہنے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں حاضر ہوئے اور چند آیات قرآنی پڑھ کر محراب داؤد علیہ السلام کے قریب طویل سجدہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا کہ اگر تم مومن ہو تو پھر تم ہی دنیا پر غالب رہو گے۔ صوبہ تکریت اور الجزیرہ شام اور عراق کے درمیان واقع تھے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد شکست خوردہ ایرانی اور رومی انہی دونوں مقامات پر جمع ہوئے اور اپنے عقائد کے اختلاف کے باوجود مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر ہنگامہ آرائی کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے 5000 سپاہیوں کے ساتھ قلعہ تکرید کا محاصرہ کر لیا۔ پھر ایک خون ریز جنگ کے بعد اسلامی لشکر نے تکرید پر قبضہ کر لیا۔ بہت ہی مختصر تعداد میں ایرانی اور رومی اپنی جانیں بچا کر فرار ہو سکے، باقی سب کے سب موت کی خوراک بن گئے۔ اسلامی پرچم مزید بلند ہوا اور قسطنطنیہ میں بیٹھے ہوئے مغرور عیسائی بادشاہ قیصر روم کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ پھر وقت اپنی مقررہ رفتار سے گزرتا رہا اور اسلامی سلطنت سیاسی نشیب و فراز سے دوچار ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 صدیاں گزر گئیں۔ یہ 532 ہجری کی ایک تاریک رات کا واقعہ ہے۔ اس وقت نجم الدین ایوب قلعہ تکرید کا حاکم تھا۔ نجم الدین ایوب کا تعلق کردوں کے معزز ترین قبیلے کردیہ سے تھا۔ نجم الدین ایوب آسائش اور عزت و وقار کی زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک بدبختی اس کے خاندان پر سایہ فگن ہو گئی۔ تکرید کے حاکم اعلیٰ
مجاہد الدین کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ نجم الدین ایوب اور اس کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیرکو اسی وقت تقریر چھوڑ کر بہت دور چلے جائیں۔ جب نجم الدین ایوب انتہائی شکستگی کے عالم میں سامان سفر باندھ رہا تھا، اسی وقت محل میں ایک نومولود بچے کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ دنیا میں آنے والا یہ بچہ تقریر کے معزول حاکم نجم الدین ایوب کا فرزند تھا۔ کچھ دیر بعد ایک کنیز بچے کے لیے ہوئے نجم الدین ایوب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلے اس نے انتہائی پرجوش لہجے میں بیٹے کی پیدائش پر باپ کو مبارکباد دی، پھر ادب و احترام کے ساتھ عرض کرنے لگی، امیر محترم، چھوٹے امیر کے کانوں میں اذان دے کر ان کا نام تجویز کر دیجیے۔ کنیز کی بات سن کر نجم الدین ایوب غضبناک ہو گیا اور چیخ کر بولا، میرے سامنے سے لے جاؤ اس کو، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ بچہ کون تھا؟ یہ بچہ فاتح اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، جسے اس کا باپ منحوس سمجھتا تھا۔ نجم الدین ایوب کی کنیز بچے کو لیے ہوئے اس کی ماں کے پاس پہنچی۔ کنیز کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ خانم، کیا بات ہے؟ نجم الدین ایوب کی بیوی نے کنیز سے پوچھا۔ جب تو بچے کو لے کر اپنے آقا کے پاس جا رہی تھی تو بہت زیادہ خوش تھی، مگر اب تیرے چہرے سے گہری اداسی جھلک رہی ہے۔ آخر اس گہری اداسی کی کیا وجہ ہے؟ کنیز خانم نے بچے کو اپنی مالکہ کے پہلو میں لٹایا اور اداس لہجے میں کہنے لگی، آقا اپنے بیٹے کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں۔ نجم الدین ایوب کی بیوی کے چہرے پر حیرت اور فکر کے سائے لرزنے لگے۔ آخر میرے بچے میں کیا خرابی ہے؟ وہ خوبصورت ہے، اس کے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہیں۔ ماں کے لہجے سے ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ کنیز خانم سر جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ وہ اپنے آقا نجم الدین ایوب کے الفاظ دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ نجم الدین ایوب کی بیوی کچھ دیر تک کنیز کے جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر جب وہ کئی بار سوال کرنے پر بھی نہیں بولی تو اس نے تیز لہجے میں خانم کو حکم دیتے ہوئے کہا، دوبارہ اپنے آقا کے پاس جا اور میرا پیغام دے کہ میں انہیں یاد کر رہی ہوں۔ کنیز خانم خاموشی کے ساتھ چلی گئی اور اس نے نجم الدین ایوب کے سامنے اپنی مالکہ کے الفاظ دہرا دیے۔ خانم کچھ دیر تک کھڑی اپنے آقا کے جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر نجم الدین ایوب اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو الٹے قدموں واپس چلی گئی